بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دن اجلاس میں تینوں ممالک کے اکابرین نے باقی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا حساب کیا۔ قدرتی طور پر یہ علم حاصل کرنے والوں میں پہلے میرا اور آمنہ کا نام آیا، پھر سلطانہ اور سلمان کا نام بھی لیا گیا۔ ایک نے کہا آمنہ فرہاد روحانی ٹیلی پیتھی کی حامل ہے اور دنیاوی معاملات سے کنارہ کش ہو کر عبادت میں مصروف رہتی ہے۔ دوسرے نے کہا سلطانہ کے متعلق سنا گیا ہے کہ اسے کوئی مرد لاحق ہو گیا ہے، وہ فی الحال خیال خوانی کے قابل نہیں رہی ہے۔ سلمان پہلے بھی ٹیلی پیتھی کے میدان میں کم ہی نظر آتا تھا، وہ بابا صاحب کے ادارے کے ایک اہم شعبے کا انچارج ہے، اسے ادارے کے باہر کسی معاملے میں خیال خوانی کرنے کی فرصت نہیں ملتی ہے۔ ایک امریکی افسر نے کہا اب سلمان ضرور فرہاد کے ساتھ ٹیلی پیتھی کے میدان میں رہے گا، کیونکہ مسلمانوں میں وہی دو خیال خوانی کرنے والے رہ گئے ہیں۔ ایک اسرائیلی حاکم نے کہا ہمیں اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ بابا صاحب کے ادارے میں جتنے افراد نے ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے یہ علم حاصل کیا ہے وہ بھی اس علم سے محروم ہو گئے ہیں۔ جناب تبریزی کے حکم سے وہ دوا اسپرے کی گئی ہے، اسپرے کرنے والوں نے اس ادارے میں اور ادارے کے باہر کئی کلومیٹر تک دوا اسپرے نہیں کی ہوگی۔ اس طرح کئی مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والے ادارے میں موجود ہیں۔ علی پارس اور فہمی وغیرہ نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے اور خیال خوانی کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں۔ تینوں ممالک کے اکابرین نے تائید میں کہا کہ وہ مسلمان اپنے پیروں پر آپ کلہاڑی نہیں ماریں گے۔ موٹی عقل سے بھی سمجھا جا سکتا ہے ادارے کی طرف سے ان مسلمانوں پر پابندیاں عائد کی گئی ہوں گی کہ وہ تاحکم ثانی خیال خوانی کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ ایک حاکم نے کہا ایسی پابندیوں سے محض ہمیں عارضی طور پر یہ فائدہ پہنچ رہا ہے کہ ان کا کوئی خیال خوانی کرنے والا ہمیں نقصان نہیں پہنچا رہا ہے، ویسے آئندہ کبھی وہ سب ہمارے لیے درد سر بن جائیں گے۔ روسی حاکم نے کہا جب وہ ہمیں نقصان پہنچانے آئیں گے تو ان سے نپٹا جائے گا، اگر وہ گوشہ گمنامی میں ہیں تو ہم ابھی ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ابھی جو لوگ ٹیلی پیتھی کے ذریعے نمایاں ہیں ہمیں ان سے نمٹنے کی بات کرنی چاہیے۔ امریکی حاکم نے کہا ہمارے یہودی حضرات نقصان میں نہیں ہیں، الپا اس علم سے محروم نہیں ہوئی ہے، وہ کسی ایسی جگہ محفوظ ہے جہاں ٹیلی پیتھی کو ختم کرنے والی دوا کے اثرات نہیں پہنچ رہے ہیں۔ اسرائیلی حاکم نے کہا ہماری الپا اب تک محفوظ ہے، لیکن یہ پریشانی ہے کہ دوا اسپرے کرنے والے اسے تلاش کر رہے ہوں گے۔ اس کی ٹیلی پیتھی چند روزہ ہے، کسی دن بھی وہ اس علم سے محروم ہو سکتی ہے۔ آپ قدرتی طور پر ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی بات کریں، قدرتی طور پر ٹیلی پیتھی جاننے والوں میں مسلمانوں کے بعد ہندوؤں کا پلڑا باری ہے۔ نیلما مہاراج اور گرو دیو تین بھارتی ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں، ہمیں بھارت کو اہمیت دینی ہوگی۔ بھارتی حکام کے ذریعے ان تینوں ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو دوست بنائے رکھنا ہوگا۔ ایک نے کہا ہم نیلما کے پوتے ٹی آر بھاٹیا کو بھول رہے ہیں، اس نے بھی اپنی دادی کی طرح قدرتی طور پر ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کیا تھا، اس نے ایک ایرانی عامل کے زیر اثر رہ کر خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ اس اجلاس کا مقصد یہ بھی ہے کہ جو ٹیلی پیتھی جاننے والے باقی رہ گئے ہیں وہ ضرور ہم میں سے کچھ افراد کے اندر چھپ کر آئیں گے، بلکہ ابھی اس اجلاس میں موجود ہوں گے۔ ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہماری گفتگو میں حصہ لیں، ہمارے مسائل کو سمجھیں اور انسانیت کے ناطے ہم سے تعاون کریں۔ اسرائیلی آرمی انٹیلی جنس کے ڈائریکٹر جنرل برین آدم نے کہا ہماری الپا خیال خوانی کے ذریعے ہمارے درمیان موجود ہے۔ الپا نے ایک اسرائیلی افسر کی زبان سے کہا میں آج کل بہت مصروف ہوں، میں نے پورس سے دوستی کی ہے، ہمارے یہودی ڈاکٹر پورس کے تعاون سے ٹیلی پیتھی کو ختم کرنے والی دوا تیار کرنے والے ہیں۔ یہ دوا ہم بابا صاحب کے ادارے کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں پر اسپرے کریں گے، تب یہ اندیشہ نہیں رہے گا کہ مشین کے ذریعے ٹیلی پیتھی علم حاصل کرنے والے مسلمان ہمیں نقصان پہنچا سکیں گے۔ ہم ان تمام مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ہمیشہ کے لیے ناکارہ بنا دیں گے۔ امریکی فوجی افسر نے کہا یہ ہمارے لیے خوش آئند بات ہے، الپا ایک بہت بڑا قدم اٹھا کر ہمیں حوصلہ دے رہی ہے۔ روسی حاکم نے کہا امریکی حکام زیادہ پریشان نہیں ہوں گے، ان کے پاس ٹرانسفارمر مشین ہے، مشین کے ذریعے پھر سینکڑوں ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ امریکی افسر نے کہا ہم نے ایسا کرنے کی کوششیں
کی تھیں، شاید آپ یقین نہ کریں اب اس مشین کے ذریعے ہم کسی کو ٹیلی پیتھی کا علم نہیں دے سکیں گے۔ ہم کئی بار اپنے اہم آدمیوں کو اس مشین سے گزار چکے ہیں، ان میں سے ایک آدمی بھی یہ علم حاصل نہ کر سکا۔ ہم نے بڑے بڑے تجربے کار مکینکوں کے ذریعے مشین کو چیک کرایا ہے، تمام مکینکوں کی رپورٹ ہے کہ مشین میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ دوسرے افسر نے کہا اب ہم اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والے کوئی گڑبڑ کر رہے ہیں، وہ ہر دوسرے تیسرے دن چھپ کر کسی اسپیڈ بوٹ یا ہیلی کاپٹر کے ذریعے جزیرے کے قریب سے گزرتے ہوئے وہ دوا اسپرے کرتے ہوں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس گولیاں ہوں اور وہ نادیدہ بن کر جزیرے میں آتے ہوں اور دوا اسپرے کر کے چلے جاتے ہوں۔ میں اس اجلاس میں موجود تھا، اگر قسم کھا کر بھی ان سے کہتا کہ جناب تبریزی نے ایمان اور انصاف کے تقاضے پورے کیے ہیں، بابا صاحب کے ادارے میں بھی دوائیں اسپرے کی گئی ہیں، وہ نادیدہ بنانے والی گولیاں اور فلائنگ کیپسول نکارہ ہو چکے ہیں اور مشین کے ذریعے ٹیلی پیتھی سیکھنے والے تمام مسلمان اس علم سے محروم ہو چکے ہیں۔ اس سلسلے میں میرے بیٹوں علی، پارس اور بہو فہمی کو بھی چھوٹ نہیں دی گئی ہے، وہ بھی خیال خوانی کرنے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ میری سچی باتوں پر وہ لوگ کبھی یقین نہ کرتے، اس لیے میں اس اجلاس میں خاموش تماشائی بنا ہوا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ انہیں رفتہ رفتہ جناب تبریزی کے ایمان اور انصاف پر یقین آئے گا۔ ایک امریکی افسر نے کہا الپا نے ہمارے اجلاس میں اپنی موجودگی کا اعتراف کیا ہے، ہم نیلما مہاراج اور گرو دیو سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہم سے گفتگو کریں۔ مہاراج نے ایک امریکی افسر کی زبان سے کہا میں ہوں مہاراج، میرا نام سوریا راج ہے، میں آپ لوگوں سے گفتگو کرنے والا تھا لیکن الپا کی باتیں سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ یہ پورس کے تعاون سے اینٹی ٹیلی پیتھی دوا تیار کر رہی ہے اور اب تک مجھے یہ کہہ کر دھوکہ دیتی رہی ہے کہ وہ بلی ڈونا ہے۔ میں الپا سے پوچھتا ہوں یہ خود کو مجھ سے کیوں چھپا رہی تھی؟ الپا نے کہا دراصل میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ تمہارے یا کسی اور کے ذریعے فرہاد اور پارس کو میری خیال خوانی کا علم ہو، وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ میں اس علم سے محروم ہو چکی ہوں۔ مہاراج نے پوچھا کیا تم سمجھتی ہو کہ فرہاد اس اجلاس میں موجود نہیں ہوگا؟ تم مجھ سے چھپ رہی تھی، اب فرہاد کے علم میں بھی آ چکی ہو۔ ہاں ایک دن تو یہ راز کھلنا ہی تھا، دراصل نتاشا میری جانی دشمن ہے، وہ مجھے پورس سے کبھی دوستی نہیں کرنے دیتی، اس لیے میں پورس کے پاس بلی ڈونا بن کر جاتی رہی ہوں۔ اب میں پورس کو حقیقت بتا دوں گی کیونکہ نتاشا اور اس کی بہن کو تم معمولہ اور کنیز بنا کر کہیں لے گئے ہو۔ نتاشا میرے بھائی کی قاتلہ اور تمہارے راستے کا کانٹا تھی، میں اسے قتل کر کے تمہارا راستہ صاف کر دوں گا۔ مہاراج یہ کیوں بولتے ہو کہ پورس غضب کا مکار ہے، اسے سمجھوتا کر لو، نتاشا کو قتل نہ کرو، اسے اور اس کی بہن کو پورس کے حوالے کر دو ورنہ وہ شیطان تمہیں دن میں تارے دکھا دے گا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا وہ تمہاری ٹیلی پیتھی کا سہارا لے کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ امریکی فوج کے افسر نے کہا پلیز تم دونوں پورس کے معاملے میں ایک دوسرے کو چیلنج نہ کرو، تمہاری باتیں ہمارے اس اجلاس کے ایجنڈے کے خلاف ہیں، تم دونوں سے درخواست ہے کہ دوستانہ انداز اختیار کرو، ہمیں الپا، مہاراج، گرو دیو اور نیلما سے بہت سی امیدیں ہیں، تم سب متحد رہ کر ہی فرہاد کے مقابلے میں کامیابیاں حاصل کر سکو گے۔ امریکی حاکم نے کہا ہم اپنے ملک کا خزانہ تمہارے اتحاد کے لیے کھول دیں گے، تمہاری تمام شرائط قبول کریں گے اور تمہارے تمام مطالبات پورے کرتے رہیں گے، پلیز متحد ہو کر ہمارے کام آنے کی باتیں کرو۔ ہم الپا سے کیا اتحاد کریں، یہ کسی بھی دن اینٹی ٹیلی پیتھی دوا کے اثر میں آ جائے گی، ایک عام سی عورت بن کر رہے گی، ہمارا اتحاد نیلما سے ہوگا، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، جب بھی وہ کسی حسینہ کا جسم حاصل کرے گی ہم سے ضرور رابطہ کرے گی۔ امریکی فوج کے اعلیٰ افسر نے کہا مہاراج ہماری آفر قبول کرو، ہم سے صرف تمہیں نہیں تمہارے بھارت دیش کو بھی فائدہ پہنچے گا، ہم بھارت کو ایشیا کا سپر پاور ملک بنا دیں گے، تمہارے بڑے بڑے مطالبات پورے کرتے رہیں گے۔ میرا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ الپا پورس کا ساتھ نہ دے، اس سے کبھی رابطہ نہ کرے، میں پورس کو بے یار و مددگار بنا کر گھیرنا اور کچل دینا چاہتا ہوں۔ برین آدم نے کہا مہاراج ذرا مصلحت سے کام لو، الپا صرف اپنا کام نکالنے اور اینٹی ٹیلی پیتھی دوا تیار کرانے کے لیے اس سے دوستی کر رہی
رہی ہے وہ دعا تیار ہو جائے گی تو ہم سب کو فائدہ پہنچے گا، تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے مسلمان نکارہ ہو جائیں گے۔ مہاراج نے کہا میں پورس کو ٹریپ کر کے اسے اپنا تابعدار بنا کر وہ دعا تیار کراؤں گا، الپا سے کہو میرے راستے سے ہٹ جائے۔ امریکی افسر نے کہا مسٹر آدم مہاراج کی بات مان لو، ہم سب کا فائدہ ہے، الپا پر بھروسہ نہ کرو، یہ واقعی کسی دن بھی ٹیلی پیتھی سے محروم ہو سکتی ہے۔ برین آدم نے کہا سوری، ہم پورس کے ساتھ دعا تیار کرنے کے سلسلے میں بہت آگے نکل چکے ہیں۔ مہاراج نے کہا میں امریکی اکابرین سے کہتا ہوں وہ ان یہودیوں سے دوستی نہ کریں، میں پورس سے سودا کروں گا، اس سے کہوں گا وہ نتاشا اور نتالیہ کو زندہ سلامت دیکھنا چاہتا ہے تو الپا سے نہیں ہم سے مل کر دعا تیار کرے، وہ نتاشا اور نتالیہ کی سلامتی کی خاطر الپا سے دوستی نہیں رکھے گا۔ امریکی حاکم نے کہا ہم تمہاری اس خواہش کے مطابق یہودیوں سے دوستی نہیں کریں گے۔ برین آدم نے کہا ہم تین ممالک کے سربراہوں نے دوستی اور اتحاد کے لیے یہ اجلاس منعقد کیا ہے اور آپ امریکی اکابرین متحد ہونے سے پہلے ہی ہم سے دوستی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ روسی حاکم نے کہا نتاشا اور نتالیہ روسی ہیں، ہمارا ملک ان کی سلامتی کی خاطر مہاراج اور امریکہ کا اتحادی بن کر رہے گا، ہم یہاں متحد ہونے کے لیے آئے ہیں۔ مسٹر آدم دانش مندی یہی ہے کہ پورس کو مہاراج کے شکنجے میں جانے دو اور ہم سے اتحاد قائم کرو۔ برین آدم نے پریشان ہو کر پوچھا الپا تم کیا کہتی ہو؟ الپا ہنسنے لگی، پھر بولی امریکیوں اور روسیوں نے ابھی مجھے اور مملکت اسرائیل کی قوتوں کو پوری طرح نہیں سمجھا، مگر آج سمجھ لیں گے۔ یہ جس مہاراج سے دوستی کرنے کے لیے ہم سے دشمنی کر رہے ہیں وہ مہاراج ابھی میرے سامنے گڑ گڑائے گا اور مجھ سے رحم کی بھیک مانگے گا۔ مہاراج نے کہا میں اور تمہارے جیسی عورت کے سامنے بے بس ہو جاؤں گا، کیا بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا رہنے لگی ہو؟ مہاراج تم گدھوں کے مہاراج ہو، جاؤ اور ابھی اپنے اکلوتے جوان بیٹے کی خیریت معلوم کرو۔ وہ گرج کر بولا کیا بکواس کر رہی ہو؟ یہ کہتے اس نے خیال خوانی کی چھلانگ لگائی اور اپنے بیٹے کے دماغ میں پہنچ کر بولا مہیش تم خیریت سے ہو؟ اسے جواب نہیں ملا۔ تب مہاراج کو معلوم ہوا کہ بیٹا زندہ ہے مگر کوما میں ہے، اس کی سوچ کی لہریں جواب نہیں دے سکیں گی۔ وہ مہیش کی کوٹھی کے انچارج کے دماغ میں آ کر بولا مہیش کہاں ہے؟ مہیش بابو کل رات اپنی کار لے کر گئے تھے، ابھی واپس نہیں آئے ہیں۔ وہ خیال خوانی کے ذریعے پھر اجلاس میں آ کر گرجتے ہوئے بولا الپا میرا بیٹا کہاں ہے؟ الپا نے کہا گرج کر نہیں، عاجزی اور انکساری سے پوچھو۔ یو شٹ اپ، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کیا میں تمہارے بیٹے کو زندہ چھوڑ دوں گی؟ وہ کوما میں ہے، یعنی آدھا مر چکا ہے، تم اپنی اکڑ اور برتری بھول کر اسے زندہ سلامت رکھ سکتے ہو؟ مہاراج سوچ میں پڑ گیا، وہ اپنے جوان بیٹے کی موت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ سوچنے لگا ایسا کیا کرے کہ بیٹا زندہ سلامت واپس مل جائے اور الپا کے سامنے جھکنا بھی نہ پڑے۔ ایسی کوئی نئی تدبیر اس کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ کسی بھی طرح الپا کو اپنے شکنجے میں نہیں لے سکتا تھا۔ کالے جادو کے ذریعے اس کا پتلا بنا کر پہلی سوئی چبوتا تو وہ کمزور پڑنے سے پہلے اس کے بیٹے کو ہلاک کر دیتی۔ وہ نرم پڑ گیا، الپا سے بولا تم کیا چاہتی ہو؟ میں محتاج نہیں ہوں کہ تم سے کچھ چاہوں گی، البتہ تم اپنی اولاد کے لیے گڑ گڑاؤ اور رحم کی بھیک مانگو۔ کبھی رات بڑی ہوتی ہے، کبھی دن بڑے ہوتے ہیں، کبھی میرا بھی داؤ چل سکتا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے تمہارا داؤ چل رہا تھا، تم ایسے زبردست بن گئے تھے کہ مجھ سے ہی نہیں میرے ملک سے بھی دشمنی کر رہے تھے، امریکہ اور روس کو قائل کر چکے تھے اور یہ دونوں ممالک ہم سے دشمنی کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ امریکی حاکم نے کہا الپا پچھلی باتوں کو بھول جاؤ، تم نے اپنی طاقت اور برتری منوا لی ہے، مہاراج سے دشمنی نہ کرو۔ ہم اس مرحلے پر پہنچ گئے ہیں کہ اب ایک مضبوط اتحاد قائم کر سکتے ہیں۔ وہ بولی گرگٹ کی طرح رنگ نہ بدلو، سیاسی اتحاد ہمیشہ خود غرضی کی بنیاد پر ہوتا ہے، مجھے اتحاد منظور نہیں ہے۔ یہ مہاراج تمہارے لیے پہاڑ بن گیا ہے، دیکھو یہ پہاڑ میرے قدموں میں جھک رہا ہے، نہیں جھکے گا تو جوان بیٹے کی موت کمر توڑ دے گی۔ مہاراج نے شکست خوردہ لہجے میں کہا ہاں تم نے میری کمر جھکا دی ہے، مجھے توڑ بھی سکتی ہو۔ بولو میرے بیٹے کو زندہ رکھنے کے لیے تمہارے مطالبات کیا ہیں؟ سب سے پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ تم صرف مملکت اسرائیل کے لیے کام کرو گے، امریکہ اور روس وغیرہ کو بھول جاؤ گے۔ مجھے تمہارا مطالبہ منظور ہے، میں تم سے اتحاد قائم کروں گا، مجھ سے نہیں میرے ملک اسرائیل سے اتحاد قائم کرو۔ تم جب تک مملکت اسرائیل کے لیے کام کرتے رہو گے، تمہارا بیٹا ہمارے پاس امانت کے طور پر زندہ سلامت رہے گا۔ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میرا
میرا بیٹا مجھے کبھی نہیں ملے گا، مجھے دور ہی دور سے اس کی خیریت معلوم ہوتی رہے گی۔ مجبوری ہے، تم نے خود کہا ہے کہ میری ٹیلی پیتھی کسی دن بھی ختم ہو سکتی ہے، میں ایک عام سی عورت رہ جاؤں گی۔ ایسے وقت تمہارا بیٹا یرغمال کے طور پر ہمارے پاس رہے گا، تم جب چاہو گے خیال خوانی کے ذریعے اس سے رابطہ کر سکو گے، لیکن اس سے گھنٹوں باتیں کرنے کے باوجود اس کا سراغ نہیں لگا سکو گے۔ ایسا ظلم نہ کرو، میں اپنے بیٹے کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارے پاس ٹیلی پیتھی کا علم رہے یا نہ رہے، میری ٹیلی پیتھی کی خدمات صرف مملکت اسرائیل کے لیے رہیں گی۔ میں قسم کھانے والوں کو جھوٹا سمجھتی ہوں کیونکہ اکثر قسمیں دھوکہ دینے کے لیے کھائی جاتی ہیں۔ میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ کبھی دھوکہ نہیں دوں گا؟ یقین نہ دلاؤ، تمہارا بیٹا ہمارے پاس عیش و آرام سے رہے گا۔ بس یہیں پر بات ختم کرو، میں جا رہی ہوں۔ رک جاؤ، میری بات سن لو، میں تمہیں اپنی دوستی اور وفاداری کی ضمانت دوں گا۔ پلیز الپا، مجھ پر بھروسہ کرو۔ الپا کا جواب سنائی نہیں دیا، یہی سمجھا جا سکتا تھا کہ وہ جا چکی ہے۔ مہاراج نے کہا، تم نہیں جا سکتی، تم ایک باپ کی محبت کا امتحان لے رہی ہو۔ میں بیٹے کے بغیر مر جاؤں گا۔ میں تینوں ممالک کے اکابرین سے درخواست کرتا ہوں وہ الپا کو سمجھائیں، میری طرف سے ضمانت دیں کہ میں اس کے تمام مطالبات پورے کروں گا، ہمیشہ اس کا وفادار بن کر رہوں گا۔ فار گاڈ سیک، الپا کو آواز دیں، اسے دوستی کے لیے راضی کر لیں۔ امریکی اور روسی اکابرین الپا کو آوازیں دے دے کر سمجھانے لگے، اس کی منتیں کرنے لگے، اپنی طرف سے بڑی بڑی ضمانتیں پیش کرنے لگے تاکہ وہ مہاراج کو اس کا بیٹا واپس کرنے پر راضی ہو جائے، لیکن اس کی طرف سے جواب نہیں مل رہا تھا اور اسرائیلی اکابرین خاموش تھے۔ مہاراج نے تڑپ کر کہا، مسٹر آدم، آپ خاموش کیوں ہیں؟ وہ آپ کو بگ برادر کہتی ہے، آپ کی ہر بات مانتی ہے، یہ بات بھی مان لے گی، پلیز آپ اسے منا لیں۔ برین آدم نے کہا، مجھے افسوس ہے، وہ جا چکی ہے، وہ نہیں جا سکتی، اسے میرا بیٹا واپس کرنا ہوگا، نہیں تو ساری دنیا میں آگ لگا دوں گا، کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ بیٹے کے لیے تڑپتا رہا، گرجتا رہا اور برسنے کی دھمکیاں بھی دیتا رہا، پھر اسے یقین کرنا پڑا کہ الپا جا چکی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کا تعلق اتنا گہرا اور اٹوٹ ہے جیسے جسم کا دماغ سے ہوتا ہے۔ جب جسم صحت مند ہو اور دماغ نکارا ہو، یا دماغ صحت مند ہو اور جسم بیمار ہو، تو انسان اپنی شخصیت کی تعمیر نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اسرائیل امریکہ کی مالی امداد اور سیاسی حمایت کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا، اور امریکہ اسرائیل کو مشرق وسطی میں تمام اسلامی ممالک پر حاوی کیے بغیر تمام مسلمان سربراہوں کو اپنا مطیع اور فرما بردار نہیں بنا سکتا۔ اس سیاسی حقیقت کو سمجھنے کے بعد یقین ہو جاتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ الپا اور برین آدم یہ چاہتے تھے کہ مہاراج ٹیلی پیتھی کے ذریعے امریکہ کے کام آئے، لیکن وہ مہاراج اور گرو دیو کو اپنے زیر اثر بھی رکھنا چاہتے تھے۔ اس اجلاس میں روسی اکابرین بھی تھے، انہیں تاثر دینا چاہتے تھے کہ مہاراج کے معاملے میں اسرائیل نے امریکہ سے دشمنی مول لی ہے۔ پھر الپا اور برین آدم چاہتے تھے کہ مہاراج یہودیوں کا فرما بردار رہ کر کبھی کبھی امریکہ کے کام آتا رہے، اور اس کے عوض امریکہ اسرائیل کو اور زیادہ سیاسی استحکام دیتا رہے۔ الپا اجلاس سے چلی آئی تھی، اسے یقین تھا کہ مہاراج بیٹے کی محبت میں تڑپتا ہوا اس کے پیچھے آئے گا۔ وہ دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہوئی تو تھوڑی دیر کے بعد ہی مہاراج اس کے دماغ میں آیا۔ وہ بولی، میرے دماغ میں نہ رہو، بگ برادر کے پاس جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ الپا نے سانس روک لی۔ مہاراج اس کے دماغ سے نکل کر برین آدم کے پاس پہنچا۔ برین آدم نے کہا، میں اجلاس سے اٹھ کر مہمان خانے میں جا رہا ہوں، تم آدھے گھنٹے بعد آؤ۔ اس وقت الپا میرے پاس موجود رہے گی۔ مہاراج کچھ کہنا چاہتا تھا مگر برین آدم نے سانس روک لی، اسے دماغ سے نکلنا پڑا۔ اب آدھا گھنٹہ گزارنا مشکل تھا۔ مہاراج کی خیال خوانی کے دوران میں اکثر گرو دیو اس کے ساتھ رہتا تھا۔ اس اجلاس میں بھی گرو دیو خاموشی سے موجود تھا۔ اس نے جیت کو ہار میں بدلتے دیکھ کر کہا، بھائی مہاراج، الپا نے ایسی چال چلی ہے، اب وہ عورت ہم پر حاوی رہے گی۔ مہاراج نے کہا، میں بیٹے کی وجہ سے بری طرح پھنس گیا ہوں، کوئی تدبیر نہیں سوجھ رہی ہے۔ اگر معلوم ہو جائے کہ الپا میرے بیٹے کو چند دنوں تک آرام سے رکھے گی اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا تو پھر ہمیں سوچنے اور مزید تدبیر پر عمل کرنے کا موقع مل جائے گا۔ آدھا گھنٹہ گزارنے میں دیر نہیں لگتی، لیکن بات کا شدت سے انتظار ہو تو ایک ایک منٹ آدھا صدی کی طرح گزرتا ہے۔ وہ دونوں بھائی بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ ایسے وقت میں نے مہاراج کے دماغ
دماغ میں دستک دی۔ اس نے پوچھا کون؟ میں نے کہا ٹی آر بھاٹیا۔ بھاٹیا تم اتنے دنوں تک کہاں غائب رہے؟ میں ایک جگہ رپوش رہا تھا، خیال خوانی کے ذریعے اپنی محبوبہ بلی ڈونا سے رابطہ کیا تو پتا چلا کہ وہ ٹیلی پیتھی سے محروم ہو گئی ہے۔ صرف وہی نہیں، بے شمار ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی نکارہ ہو گئے ہیں، اور وہ اینٹی ٹیلی پیتھی دنیا کے ہر ملک اور ہر علاقے میں سپرے کی جا رہی ہے۔ اندیشے میں رہا کہ شاید میں بھی اس علم سے محروم ہو جاؤں گا۔ بعد میں پتا چلا کہ جنہوں نے قدرتی طور سے یہ علم حاصل کیا ہے وہ سب دوا کے اثر سے محفوظ ہیں، میں بھی محفوظ ہوں۔ مہاراج نے کہا ہم سے رابطہ کرتے تو اتنے دنوں تک رپوش رہنا نہ پڑتا۔ کیا تمہارے ایرانی عامل نے اینٹی ٹیلی پیتھی کے بارے میں تمہیں حقیقت نہیں بتائی؟ وہ کیا بتائے گا؟ کتنے دن ہو گئے وہ مجھ سے رابطہ نہیں کر رہا ہے۔ بلی ڈونا کا خیال ہے کہ اس ایرانی عامل نے ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے ٹیلی پیتھی سیکھی ہوگی، اس لیے اس علم سے محروم ہو گیا ہے۔